حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں فاروق کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب ان کے اس انصاف پر مبنی طرز حکمرانی کی وجہ سے ملا۔ ان کا عدل کسی ایک خاص طبقے یا فرد تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر فرد، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنا احتساب کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے اور اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ نبھاتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ عوام کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ جب وہ ایک گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی اور اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ عورت نے جواب دیا، میرے بچے بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں پانی میں پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو یہ تسلی ہو کہ کھانا بن رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی کھانا نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل بھر آیا اور فوراً بیت المال کے اور آٹے، کھجوروں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کا ایک تھیلا اٹھایا۔ جب ان کا غلام اس مدد کا سامان اٹھانے لگا تو حضرت عمر نے کہا، یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا، کیونکہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ وہ خود اپنی پیٹھ پر سامان اٹھا کر اس عورت کے گھر تک لے گئے اور ان کے بچوں کو کھانا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن وہ بازار میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت ان کے سامنے آئی اور کہا، اے عمر، اللہ سے ڈر اور انصاف سے کام لے۔ حضرت عمر نے فوراً رک کر عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیوں نہ میں اللہ سے ڈروں، مجھے تو اس کا ہر وقت ڈر رہتا ہے۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنی بات کھل کر بتائے۔ عورت نے شکایت کی کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس عورت کے شوہر کو بلایا اور معاملہ سنایا۔ انہوں نے شوہر کی تنبیہ کی اور کہا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف سے پیش نہیں آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کی بات سننے کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے وہ ایک عام عورت ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے عدل کا یہ عالم تھا کہ لوگ بلا جھجک ان کے سامنے اپنی شکایات پیش کرتے اور ان سے فوری انصاف کی امید رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک بدھو کا مقدمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف غیر مسلموں کے لیے بھی بے مثال تھا۔ ایک دن ایک بدھو جو کہ مسلمان نہیں تھا حضرت عمر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ ایک مسلمان شخص نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس مسلمان شخص کو بلایا اور بدھو کی شکایت اس کے سامنے پیش کی۔ حضرت عمر نے زمین کا معائنہ کیا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ بدھو سچ کہہ رہا ہے تو انہوں نے مسلمان شخص کو سختی سے تنبیہ کی اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بدھو کو اس کی زمین واپس کرے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا عدل صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ غیر مسلم بھی ان سے انصاف کی امید رکھتے تھے اور انہیں کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص جو کہ مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے سے متعلق ہے کہ ایک دن حضرت عمرو کے بیٹے نے دوڑ کے دوران ایک قبطی عیسائی کو مارا اور کہا، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ قبطی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے کو بلایا اور قبطی کی شکایت ان کے سامنے پیش کی۔ حضرت عمر نے قبطی کو گورنر کے بیٹے کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا، قبطی کو وہی سزا دو جو اس نے تمہیں دی تھی۔ قبطی نے حضرت عمر بن العاص کے بیٹے کو مارا۔ پھر حضرت عمر نے کہا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے انصاف کی ایک بہترین مثال ہے کہ انہوں نے ایک عیسائی کے حق کے لیے اپنے گورنر اور اس کے بیٹے کو سزا دی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک دن ایک یتیم بچہ
حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور میرے چچا نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس یتیم کے چچا کو بلایا اور اس سے اس معاملے کی وضاحت طلب کی۔ چچا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے یتیم کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً حکم دیا کہ زمین یتیم کو واپس دی جائے، اور اگر یتیم کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو اس کے چچا کو سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر مظلوم کے حق میں کھڑے ہوتے تھے اور کبھی کسی کو ناحق ظلم کرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن ان کے اور ایک عام شہری کے درمیان زمین کے مسئلے پر تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر نے مقدمہ عدالت میں پیش کیا۔ اس مقدمے کے قاضی حضرت زید بن ثابت تھے۔ جب مقدمہ شروع ہوا تو قاضی حضرت زید نے حضرت عمر کو عزتاً ان کے لیے ایک خاص جگہ بیٹھنے کو کہا۔ حضرت عمر فوراً غصے میں آ گئے اور کہا، تم نے ناانصافی کا آغاز کر دیا ہے۔ میں اور یہ شخص برابر ہیں اور ہمیں ایک ہی طرح سے برتا جانا چاہیے۔ یہ حضرت عمر کے عدل کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انہوں نے خود کو کبھی کسی بھی معاملے میں دوسروں سے برتر یا اعلیٰ نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کی انمول مثالوں سے بھرپور ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں جو اصول قائم کیے وہ آج بھی اسلامی دنیا میں عدل و انصاف کی اساس سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا طرز حکمرانی اس بات کا عملی نمونہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کے حقوق کی پاسداری کی جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔